افغان طالبان کی جانب سے پاکستان پر فضائی حملوں کا الزام لگایا گیا اور جوابی کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے، جس کا جواب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے واضح دیا ہے کہ ہم اعلانیہ کارروائی کرتے ہیں اور عوام یا بچوں کو نشانہ نہیں بناتے۔ یہ تلخی دوبارہ بڑھ گئی ہے، کیا یہ دونوں ممالک کو براہ راست دوبارہ عسکری ٹکراؤ کی طرف لے جا سکتا ہے؟ جی، ہم وی آر آلریڈی دیر، اور اس سے آگے ہم کہاں جائیں گے؟ مطلب یہ تو ابھی جو گراؤنڈ فورسز ہیں آپس میں دو بدو لڑنا باقی رہ گیا، باقی تو پاکستان کے خلاف تو جنگ جاری ہے، افغانستان کی بھی جنگ جاری ہے، بھارت کی جنگ بھی جاری ہے، وہ تو جنگ جاری ہے ہماری دہشت گردی۔ اور کیا ہے یہ؟ کوئی کدو کا واقعات تو نہیں ہے، یہ سارے واقعات کی ایک کڑی ہے، ایک منصوبے کے تحت سارا کچھ کام ہو رہا ہے۔ یہ تو پاکستان کے خلاف تو اعلان جنگ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ مطلب سر ہم ڈائریکٹلی اب انوالو ہو سکتے ہیں دوبارہ، جیسا پہلے کچھ دن پہلے جو ایک ایپیسوڈ جی گزری ہو سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کے پروگرام میں شاید پہلے بات کی تھی کہ پاکستان کے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں نا، اس میں بہت کمی دیکھ رہا ہوں میں۔ ہمارا فورن آفس صحیح سمجھ نہیں رہی ہے، شاید میرا خیال ہے ہائیسٹ لیول پر جو ہماری وزیر اعظم ہے یا ان کی کیبنٹ ہے، وہاں پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ کلیئرٹی ہو تو پھر فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، ایئر فورس بھی اپنا کام کر رہی ہے، ضرورت پڑے گی اور بھی کرے گی، لیکن جہاں تک سفارتی محاذ کا تعلق ہے، جہاں سے ہم نے بھارت کے ہاتھ کو روکنا ہے، جہاں سے ہم نے اسرائیل کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو روکنا ہے، جہاں پہ ہم نے امریکہ کے جو اثر ہے وہاں پہ جتنا افیکٹ ہے، جو پیسے دے رہا ہے وہاں پہ $3 سے $3.5 بلین لینی، اس کا ہم نے کچھ بندوبست کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل صحیح سر، یہ جو بنو میں بھارتی سپانسرڈ فطرت الخوارج کے 22 دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا ہے اور بھارت کا جو براہ راست افغان سرزمین سے پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا، یہ ثابت شدہ ہے۔ پاکستان کو کیا صرف ٹارگٹڈ کارروائی اندرون ملک ہی رکھنی چاہیے یا دونوں اطراف میں ان کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنانا چاہیے؟ کیونکہ ثبوتوں کے بعد تو اب ہمارا عالمی حق بھی ہے اور دفاعی حملے کا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان نے تو مشروط سیز فائر کیا تھا نا، تو پاکستان نے تو اپنا ایک حق منوا بھی لیا تھا، اب اس حق کا استعمال کرنا ہے ابھی ہمارے پاس، اور یہ سنگل ٹریک نہیں چلے گا کام۔ یہ ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے کہ یہ صرف طالبان جو کابل میں بیٹھے ہوئے وہ نہیں ہے صرف۔ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہماری فوکس ٹھیک نہیں ہو رہا، ہمارا جو اوور آل جو ہمارا نقشہ ہے نا دشمن کا، وہ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہو رہا کہ ہمارے دشمن ہے کون اور کہاں سے کس قدر زیادہ ہمارے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں، ان کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ان کے بہت سارے اس کے پرتوں ہیں تو کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ تو پاکستان نے پہلے بھی کیا، پاکستان نے منوا لیا ہے۔ پاکستان کو اپنے شہریوں کی جان جو جا رہی ہے ہماری، اس کا کچھ تو کرنا پڑے گا نا، ورنہ آپ کے جو شہری ہیں وہ کیا حکومت سے کیا بات کریں گے؟ میں وزیر اعظم صاحب کی باتیں میں سنتا رہتا ہوں، ہم آنی ہاتھ سے نپٹیں گے، کس وہ آنی ہاتھ کدھر ہیں ہمارے؟ عوام تو یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے نا، میں بھی پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم آنی ہاتھ سے مطلب ہمارا کیا ہے؟ جنرل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک افغان بارڈر کے بند ہونے سے اب افغانستان نے بھارت کو 5 سال کی ٹیکس چھوٹ دینے کا بھی اعلان کیا ہے تاکہ وہ افغانستان میں سرمایہ کاری کرے۔ کیا پاکستان کو اس حوالے سے تشویش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ سرمایہ کاری کے بہانے بھارت کی ایجنسیاں باقاعدہ افغان سرزمین پر ڈیرے جما لیں گی؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ سفارت خانے بھی کھل چکے ہیں بھارت کے۔ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ افغانستان ایک آزاد مملکت ہے، اس کو یہ اختیار تو حاصل ہے کہ جسے چاہے جیسے مرضی تعلقات رکھے، لیکن اگر وہ تعلقات پاکستان کی سالمیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ایشو ہے جو پاکستان کو بار بار جگہ جگہ اٹھانا پڑے گا، اور وہ ایشو ہے جس کو لے کے ہم چل سکتے ہیں۔ اگر یہ جو 5 سال کی چھوٹ دے رہے ہیں سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو رہا ہے، تو پاکستان حق بجانب ہوگا کہ نہ صرف طالبان کو باقی دوسرے فورم پر بھی استعمال کرتے ہوئے اپنے پوائنٹ آف ویو یہ دنیا کو دکھائیں، بتائیں ہم دنیا کو ہم یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، جو کچھ ہم اعلانات ہو رہے ہیں، ٹی وی ہمارا جو ہے، دنیا کو ہم کیا بتا رہے ہیں، دنیا کے سامنے ہم نے کیا پیش کیا ہے۔ ہم نے اپنا کیس دنیا کے سامنے پیش ابھی تک اس لحاظ سے نہیں کیا جو لحاظ سے ہمیں چاہیے کرنا، کیونکہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ دنیا کو یہ باور نہیں کرائیں گے کہ بھارت، اسرائیل اور امریکہ افغانستان سے نکلے تو ہی افغانستان میں امن قائم ہوگا۔ اور افغانستان کا امن صرف پاکستان کے امن کا مسئلہ نہیں رہا، ابھی اس پورے خطے کا امن اس سارے ہنگامے سے جڑ کے رہ گیا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل سر، تجارت کرنی ہے، آپ نے سی پیک 2 آگے لے کے چلنا ہے، ریلیشن شپ آپ نے بڑھانے ہیں،
اس میں چائنا، رشیا، ایران اس میں سب کا انٹرسٹ اس میں ہے ہی ہے، اور طالبان کو بھی یہ انٹرسٹ ہے اس میں، اسی لیے تو وہ ان کو سیٹل ہونے دے نہیں رہے کابل کو کسی جگہ پر۔ بالکل ٹھیک سر، کیونکہ اوبویسلی پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اور دہشت گردی سے چین بھی افیکٹ ہونا ہے، یہاں ان کی سرمایہ کاری ہے، سی پیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے چین کیا فرنٹ فٹ پر آ سکتا ہے؟ یہ چین کو فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے، اگر ابھی تک نہیں آیا ہوا تو۔ فرنٹ فٹ پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چین کی سرمایہ کاری بھی ہے، اور چین کا جو اثر رسوخ ہے اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے اس خطے میں تو چین کی جو بالادستی ہے وہ جنرلی تو لوگوں نے تسلیم کر لی ہوئی ہے۔ اس بالادستی کو اب صرف تجارت کے ذریعے نہیں، اب ان کو دوسری زبان بھی استعمال کرنی پڑے گی تاکہ اس خطے میں امن ہوگا تو چین کا جو بڑا منصوبہ ہے بیلٹ روڈ انیشیٹو تو وہی وہ آگے بڑھ سکے گا، ورنہ اگر یہ یوں ہی رہی حالات تو پھر تو چین کا بھی فائدہ نہیں ہے، ایران کا نقصان ہے، روس کا نقصان ہے، تاجکستان کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان تو ہے ہی ہے، اور سب سے بڑھ کر طالبان کا اور کابل کا نقصان ہے، افغانستان کا نقصان ہے اس میں۔ بالکل ٹھیک سر، ایران جو پہلے ہی طالبان سے بارڈر معاملات کے باعث کافی نالاں ہے، کیا پاکستان، ایران اور چین کا کوئی مشترکہ سیکیورٹی لائن اپ ممکن دکھائی دیتا ہے تاکہ افغانستان میں ابھرنے والے نیٹ ورکس کو کنٹرول کیا جا سکے، یہ جو ٹرائی کا ہے؟ جی میں تو بارہا ہی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو، جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو فورن آفس ہے، فورن منسٹر ہیں اور ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، ان لوگوں کو یہ بہت پہلے یہ سمجھ آنی چاہیے تھی کہ یہ ریجنل اپروچ آپ کی ہوگی ڈپلومیٹیکلی، جس میں ایران ہوگا، ترکی بھی شامل ہو، اس میں روس بھی ہو، تاجکستان بھی ہو، چین بھی ہو، پاکستان بھی ہو، اگر ضرورت پڑے تو امریکہ کو بھی ساتھ شامل کر لیں، وہ بڑی طاقت ہے، سپر پاور ہے اس وقت۔ جب تک آپ اس ڈپلومیٹیکلی بھی اپنے آپ کو اس بیچ میں نہیں لائیں گے، دیکھیے افغانستان کا جب نقشہ دیکھتے ہیں تو اس سے گرد گرد 6 ممالک ہیں، اگر 6 ممالک آپس میں ایکتا کر لیں، اکٹھے ہو جائیں اور ایک واضح پالیسی کے تحت اپنا کام کارروائی کریں تو طالبان کو کنٹرول کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح، وہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے امریکہ کی بات کی ہے سر، کیا وجہ ہے؟ ہر جگہ ٹرمپ سامنے تو آتے ہیں، صلح اور پیس کی بھی بات کرتے ہیں، مگر پاکستان اور افغانستان کے معاملے میں انہوں نے کوئی براہ راست کردار ادا نہیں کیا، بس 1-2 بیانات دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں آبزرو کر رہا ہوں، میں اس کو بھی سارٹ آؤٹ کر سکتا ہوں۔ دیکھیے اب ہمیں غلط فہمی کس بات کی ہے، امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے اس ریجن میں، اب جب امریکہ کے مفادات کیا ہیں اس ریجن میں، اب پاکستان سے ٹرانزیکشن ریلیشن شپ اس کا پہلے بھی رہا ہے، اب بھی ہے یہ، اور ان کے مفادات جب تک ان کے مفادات کو سوٹ کرے گا پاکستان کی تعریفیں بھی کریں گے۔ جب امریکہ خود $3.5 بلین افغان حکومت کو دے رہا ہے افغان نیشنل آرمی کے نام پر، جو نان ایگزسٹنس ہے اور مورلیس، تو وہ ساری دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے پیسہ، وہ سارا لوٹ مار کے لیے استعمال ہو رہا ہے پیسہ،